بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منافق نفق سے ماخوذ ہے، نون فا قاف، اور یہ نفق وہ بل ہے جو جانور کھودتا ہے اپنے لیے، جیسے خرگوش وغیرہ، اور اس کے وہ دو سوراخ رکھتا ہے، ایک سے اس کا آنا جانا اور دوسرے سے بوقت ضرورت اگر اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ اس سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ بل دو سوراخوں والی کہلاتی ہے۔ اسی سے منافق ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی ایک تعریف علماء نے یہ بھی کی ہے کہ یظہر شیئا ویبطن شیئا آخر، کہ اس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور چھپا ہو۔ زبان پر کچھ الفاظ ہوں یا کسی چیز کا اقرار ہو اور دل میں کچھ اور چھپائے بیٹھا ہو تو وہ منافق ہے۔ نفاق کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے سخت وعید منافقین کے لیے وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے۔ جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے جہنم کا، اس میں منافقین ہوں گے، یعنی مشرک ہیں، کفار ہیں، ان سے اوپر ہوں گے، مگر منافقین سب سے نیچے ہوں گے۔ اس لیے نفاق کی پہچان ضروری ہے تاکہ ہم محتاط رہ سکیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر کہلاتا ہے، اس کو نفاق اعتقادی بھی بولتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یہ سورہ منافقین جو ہم پڑھیں گے اس میں نفاق اکبر کی باتیں ساری ہو رہی ہیں، اس گروہ کی باتیں جو مدینہ کے منافقین تھے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی پارٹی کے لوگ تھے، جن میں خالص نفاق تھا، نفاق اکبر تھا، نفاق اعتقادی تھا، اس کا وہ شکار تھے۔ ایک نفاق اصغر یا نفاق عملی کہہ لیجیے، اسے بھی پہچاننا ضروری۔ نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی یہ ہے کہ انسان کی زبان پر اسلام کا نام ہو مگر دل میں کفر اور اہل کفر کی محبت ہو اور کفر کی طرف میلان ہو، یہ نفاق اعتقادی ہے۔ ایسا بندہ کافر ہے اور اس کا زبانی اقرار قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو نفاق عملی ہے اس میں انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اسلام ہوتا ہے اس کے، مگر اس میں عملی طور پر نفاق کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافقین کی نشانیاں تین چیزیں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، کسی بھی قسم کی امانت ہو، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ قولی ہو، امانت کا حق ادا نہ کرے اور اس میں وہ خائن ہو۔ یہ تین نفاق کے شعبے ہیں اور نفاق کی علامتیں ہیں۔ ایک بندہ اگر دل و جان سے اسلام تو قبول کرتا ہے مگر اس میں یہ علامتیں بھی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا یا امانت میں خیانت کرنا، تو اس کا نفاق اکبر تو نہیں ہے
مگر اس میں نفاق کی علامتیں آ گئیں، اور بعض حدیث میں 2 علامتیں اور بھی ہیں، اذا خاصم فجر و اذا عاہد غدر، کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو پھر وہ ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے۔ جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مار پیٹ لڑائی ہو سکتی ہے، آوازیں اونچی ہو سکتی ہیں، لیکن اس موقع پر انسان اگر گالیاں دے تو یہ گالی دینا بھی نفاق ہے، اسے زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے اور گالیاں بکتا ہے تو وہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، معاہدہ کرے تو اس کو توڑ دے، کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، کوئی معاہدہ ہو اور وہ مکر جائے، اس کو توڑ دے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ یہ 5 علامتیں مختلف احادیث میں وارد ہیں جو منافقین کے لیے جو ہیں وہ ذکر ہوئیں۔ جس کے اندر یہ علامتیں موجود ہیں یا کوئی علامت موجود ہو اس کو ہم نفاق اکبر تو نہیں کہیں گے اگر وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر نفاق کا شعبہ اور نفاق کی علامتیں یا علامت موجود ہے۔ قرآن حکیم نے ایک مقام پر 3 علامتیں ذکر کی ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین کی نماز ہے، وہ نماز دل سے نہیں پڑھتے تھے۔ کیسی پڑھتے تھے؟ ان کی نمازوں میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، نماز کے لیے کھڑا ہونا سستی کے ساتھ، جیسے دل آمادہ نہیں ہے نماز پڑھنے پر، اور جن بندوں کو نماز کی محبت ہوتی ہے، نماز کا شوق ہوتا ہے، وہ بڑی نشاط کے ساتھ اور بڑا خوش ہو کر نماز قائم کرتے ہیں، مساجد کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بندے ان کا ایک نشاط اور چستی اور نماز کا شوق اور رغبت ان کے اندر نمایاں ہوتی۔ منافقین جو ہیں وہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو بڑا سست ہوں گے، اور یراؤن الناس، اور ان کی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں گی، اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا بہت کم ذکر کریں گے نماز میں، جلدی نماز پڑھنا، ٹھونگے مارنا، نقر اربعن، جب دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا ہے تو 4 ٹھونگے مار کے فارغ ہو گیا جلدی سے۔ تلک صلاۃ المنافقین، منافقین کی نماز ہے یہ، اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، اور پھر ریاکاری اور سستی۔ یہ ایک مسلمان کا منہج تو نہیں ہے، وہ تو نماز سے محبت کرتا ہے، اور نماز کا وقت آئے تو اس کا شوق اور اس کا جذبہ اور طلب اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے حضور پیشی کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا وقت آ گیا، پھر وہ سست کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں۔ اور آپ کا فرمان، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس کے برعکس جو منافقین کی نماز ہے اس میں سستی، ریاکاری اور اللہ کا ذکر انتہائی کم، سجدہ چھوٹا سا، رکوع چھوٹا سا، رکوع سے کھڑے ہوئے کوئی اللہ کا ذکر ہی نہیں، بین سجدتین کی دعا یاد نہیں، اور ٹھونگے مارتے ہیں۔ یہ منافقین کی نماز ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں اس کے اندر نفاق کی خصائل پائی جاتی ہیں۔ ہم نے اختصار سے یہ بات پیش کر دی تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم میں نفاق تو نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک قول ہے، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا، بہت بڑے تابعی تھے اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد تھے۔
ان کا قول ہے کہ ادرکت نحوا من 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 30 کے قریب صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو پایا، اور کل کان یخاف النفاق علی نفسہ، ہر صحابی کو روتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے بارے میں نفاق کا خوف، کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہمیں نفاق تو نہیں آ گیا، تو اپنے بارے میں وہ یہ سوچ و بچار ہی کرتے رہتے، روتے رہتے، یہ سوچ کر کہ ہمیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ یعنی صحابہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ، جن کا ایمان مثالی، جن کا عمل مثالی، جن کے لیے جنت کے وعدے ہیں، مگر ان کے خوف اور خشیت کا عالم ہے کہ وہ اپنے تئیں نفاق میں واقع ہونے کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں ایک چھوٹا سا قصہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے پاس سے گزرے، حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ رو رہے تھے، پوچھا کہ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا۔ فرمایا کیسے تم یہ بات کہہ رہے ہو، کیسے منافق ہو گئے؟ کہا کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں یذکرنا بالنار، تو اللہ کے پیغمبر ہمیں نصیحت دیتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، قبر کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خشیت کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، ایک عجیب تقویٰ کی صورت ہوتی ہے۔ جب گھروں میں آتے ہیں بیوی بچوں میں یا اپنے کاروباری مرکز میں، تو وہ کیفیت قائم نہیں رہتی، نہ وہ خشیت قائم رہتی ہے، نہ وہ رونا قائم رہتا ہے، بلکہ ایک قسم کا تبسط اور انبساط، بیوی بچوں کے ساتھ مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور کاروباری جب ایک مرکز میں آ جائیں تو لین دین، تو وہاں تو پھر تجارت ہی سامنے ہوتی ہے۔ اس کا معنی نبی علیہ السلام کے پاس ہمارا اور رخ ہے اور گھروں میں اور رخ ہے، یہ تو نفاق ہوا نا۔ یہ بات ابوبکر صدیق نے سنی رضی اللہ عنہ، وہ بھی سناٹے میں آ گئے، یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ اس کا معنی اگر یہ واقعتاً درست ہے تو نفاق تو ہم سب پر حملہ آور ہے۔ چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا کہ ہمیں تو نفاق آ گیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری خشیت کا، تقویٰ کا، تعلق باللہ کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے، اور یہ دنیا اور اس کی زیب و زینت، اس کی طرف بس آخرت، اس کی طلب کا شوق، اور جہنم کے خوف سے رونا، اور جنت کی طلب کا ایک طمع اور حرص، چیز طاری اور قائم رہتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کنتم فی الحاج التی تکونون عندی لصافحتکم الملائکہ، جو تمہاری کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ ہر جگہ ہو، گھروں میں بھی ہو، بازاروں میں بھی ہو، تو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، فی مجالسکم، تمہاری مجلسوں میں، وفی اسواقکم، تمہارے بازاروں میں، وفی فروشکم، تمہارے بستروں میں، پھر تو ہر جگہ فرشتے تمہارے ساتھ ہو، دکانوں میں جاؤ فرشتے ساتھ ہیں، بستروں میں آؤ فرشتے ساتھ ہیں، گھروں میں جاؤ فرشتے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ حنظلہ ساعتم و ساعہ، ساعتم و ساعہ، گھڑیاں مختلف ہوتی ہیں، یہ گھڑی اور وہ گھڑی۔ کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں انسان نماز پڑھتا ہے، رب تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے، کچھ گھڑیاں وہ جہاں اپنے اہل خانہ کے حقوق پورے کرتا ہے اور ان کے لیے معیشت کے اسباب تلاش کرنا۔ ظاہر ہے کہ انسان جب کاروبار کرے گا تو وہاں کیفیت تو وہ نہیں ہوگی، یہ بھی گھڑی اور وہ بھی گھڑی۔ یہ گھڑی ذکر اللہ کی ہے، تعلق باللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کی ہے، وہ گھڑی اہل خانہ کے لیے، وہ گھڑی بازار میں کاروبار کے لیے۔ ہر گھڑی میں جو ایک انسان کی کیفیت اور حالت ہے یکساں نہیں ہوتی، وہ گھڑی اور ہے، یہ گھڑی اور ہے، اس کو نفاق نہیں کہا جائے گا۔ ایک انسان جہاں بھی ہو ویسا اس کو بننا پڑتا ہے اور ویسی حالت میں اس کو ڈھلنا پڑتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔
آپ نے ان کی اصلاح فرما دی۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ کس طرح صحابہ کرام پر نفاق کا خوف طاری تھا۔ تو ہمارا دور تو اب بہت بعد کا دور ہے، صدیاں بیت چکی، اور ہم کیوں نہ اس نفاق کے خوف میں مبتلا ہوں۔ تو یہ خوف ہمیشہ طاری رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہو ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ مگر سب سے خطرناک نفاق جو ہے، جس کا ذکر سورہ منافقین میں، مسند احمد کی ایک حدیث ہم نے پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کی علامتیں بیان کی۔ فرمایا کہ ان للمنافقین علامات یعرفون بها، کچھ منافقوں کی علامتیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ تحیتہم لعنت، ان کا سلام لعنت ہوتا ہے، ان کا سلام ان کا لعنت ہوتا ہے۔ زبان پر ظاہری الفاظ کچھ بھی ہوں، مگر ان کے دلوں میں مسلمانوں کی کدورت اور لعنت چھپی ہوتی ہے، ان کا سلام لعنت ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ میرا سلام کیسا ہے، بھائیوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، اور ایسا تو نہیں کسی سے میل جول میں میرے اندر جو اس طرح کی خواصیں ہوں اور لعنت اور کدورت ہو۔ فرمایا کہ ان کا سلام لعنت ہے، وطعامہم نہبہ، اور ان کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، وغنیمتہم غلول، اور ان کا جو غنیمت کا مال ہے وہ خیانت والا ہوتا ہے، چوری والا۔ ولا یقربون المساجد الا حجرا، اور مساجد کے قریب نہیں جاتے۔ مساجد سے ان کا تعلق یعنی عملاً گویا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اگر آتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے، اس تعلق کا فائدہ نہیں ہے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا دبرا، اور نماز میں اگر آئیں گے تو بہت ہی لیٹ، اپنا گپ شپ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کے دھندوں میں مشغول ہیں، اور پھر دکھانے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے جب سلام پھرنے والا ہو۔ یہ ان کی نمازیں ہیں، نمازوں کا حال ہے۔ مستکبرین لا یألفون ولا یؤلفون، تکبر کرنے والے، مسلمانوں پر خاص طور پر کبر جو ہے وہ ظاہر کرنے والے، نہ محبت کرتے ہیں نہ محبت کیے جاتے ہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ رویہ اہل اسلام سے محبت والا ہوتا ہے، اور نہ اہل اسلام کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ خشب باللیل صخب بالنہار، رات کوئی لکڑیاں ہوتے ہیں، لکڑی کا معنی جیسے لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس طرح وہ بستر پر آ کر گر جاتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، نہ قیام اللیل کا اہتمام، نہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی ضرورت، بلکہ ایک لکڑی پڑی ہوئی لکڑی کی طرح وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اپنا ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ان کی راتیں ہیں کہ لکڑی بن کر گرے ہوئے ہیں، اور کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی نماز کا اہتمام نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ اور جب دن ہوتا ہے تو چیخنا چلانا اپنے کاروبار کے لیے، آوازیں نکالنا سودوں میں، جیسے کہ کاروباری لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ چند علامتیں منافقین کی مسند احمد کی حدیث میں۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ اگر موجود ہیں تو وہ بندہ منافق خالص تو نہیں ہے جس کو نفاق اکبر کہا جاتا ہے، لیکن نفاق کی علامتیں ضرور ہیں۔ اور جب ایک بدعت انسان میں داخل ہوتی ہے تو اس کا آغاز چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے آج یہ علامتیں ہوں اور کل بڑھتے بڑھتے معاملہ نفاق اکبر تک پہنچ جائے اور بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو بہت زیادہ اپنی اصلاح کی، اپنے عقیدے، اپنے عمل اور قلبی کیفیت پر توجہ دینے کی ضرورت